बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई ने आज कॉलेज रोड का विज़िट करना है। हुकूमत के ईवानों तक इस बात को पहुंचाना है और दिखाना ये है कि कॉलेज रोड की सूरत हाल क्या है, लोग यहाँ से किस तरह गुज़रते हैं। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से गुज़र के स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं किस हाल से गुज़रते होंगे। जब यहाँ पे बारिश होती है तो क्या हाल होता है। कॉलेज रोड, रचना टाउन, शाहदरा, लाहौर। और ये वीडियो में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप पर कर्ज़ है और स्पेशली अहले इलाका के लिए कर्ज़ है। आपने इस पैगाम को हुकूमत के ईवानों तक पहुँचाना है, इस आवाज़ को राना तनवीर तक ज़रूर पहुँचाना है। जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो लोगों को इतना ख्याल आता है कि हमारी गली बन जाएगी, नाली पक्की हो जाएगी, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नून लीग ने तरक्याती कामों को प्रमोट किया है और ये काम करवाए हैं। आपको लोकेशन गाइड कर दूं, इस रोड की लोकेशन क्या है। आपने शाहदरा चौक से यानी कि लाहौर वाली साइड से आप आते हैं, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं तो ये रोड है और ये सीधी रोड निकल जाती है गुजरांवाला सियालकोट की तरफ। लेकिन हमने सीधा तो नहीं, इस रोड पर रहना है। ये कुछ पाइप डाल रहे हैं, यहाँ पे खुदाई की जा रही है। यहाँ पे होता ही यही है, थोड़ा बहुत अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होती है तो कभी वासा वाले आ जाते हैं, कभी नासा वाले आ जाते हैं, कभी वापटा आ जाती है और कभी कोई आ जाता है। यानी कि काम मुकम्मल कोई नहीं होता, एक बना के जाता है, दूसरा तोड़ने के लिए फ़ौरन आ जाता है। ये वो रोड है जो इस इलाके के सबसे नामवर सियासतदान राना तनवीर साहब का हल्का है। लेकिन इस रोड की हालत देखकर लगता है कि ये शायद पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ से गुजरते हुए मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी खंडरात में से गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सड़क नहीं, घड़ों का समुंदर है। यहाँ से स्टूडेंट्स गुजरते हैं, माएँ बहनें गुजरती हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, लेकिन किस हाल में। आपने मेरे साथ मुकम्मल इस रोड का विज़िट करना है और इस आवाज़ को हुकूमत के ईवानों तक पहुँचाना है। शायद हम अदारों को झंझोड़ सकें और यहाँ की सोई हुई आवाम को जगा सकें। तो जी नाजरीन, इस रोड का नाम कॉलेज रोड है। नाम कितना खूबसूरत है, तालीमी अदारों से मंसूब है। यहाँ से सैकड़ों और हज़ारों तलबा तालबात यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए निकलते हैं। आप खुद सोचें, जो बच्चा सुबह साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, जूते पॉलिश करके घर से निकलता है, इस सड़क की धूल मिट्टी और कीचड़ से गुजरकर जब वो अपनी क्लास में बैठता होगा तो उसकी ज़हनी हालत क्या होगी। क्या हमारे बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हैं। राना तनवीर साहब, आप ख़ुद तालीम के शोबों से वाबस्ता रहे हैं, वजारतें संभाली हैं, क्या आपको अपने इलाके और इन बच्चों पर तरस नहीं आता। ये बच्चे जब सुबह इस टूटे हुए रोड पर मोटरसाइकिल या रिक्शे के झटके खाते हुए यहाँ से गुजरते होंगे तो वो दिल से दुआएं नहीं बल्कि बद्दुआएं देते हुए जाते होंगे। और ऐसे बच्चों के जहनों पर अपनी पढ़ाई का क्या असर पड़ेगा, कि हम किस हाल में रहते हैं। क्या यहाँ की आवाम टैक्स पे नहीं करती है। मुद्दतें हो चुकी, यहाँ पे इस इलाके की किस्मत को बदलने के लिए कोई भी नहीं आया है। नाम कॉलेज रोड है लेकिन काम देख लें, ऐसे लगता है जैसे तालीम याफ्ता कोई यहाँ रहता ही नहीं है। न शायद यहाँ के लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और ना ही शायद हमारे हुक्मरानों को ख्याल आता है। अभी मैंने देखा कहीं कहीं थोड़ा बहुत खाका मुझे नज़र आया है, शायद थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं। अक्सर मुझे देखने वाले मुझे कमेंट्स करते हैं और बताते हैं, सजाद भाई ये कोई 1-2 साल का किस्सा नहीं है, पिछले 12-14 सालों से ये रोड इसी खस्ता हाली का शिकार है। यानी एक पूरी नस्ल जवान हो गई, बच्चे स्कूल से यूनिवर्सिटी पहुंच गए, लेकिन इस रोड की तकदीर न बदल सकी। हुकूमत कहती है कि हमने बजरी डाली थी, हमने काम शुरू किया था। पाकिस्तान का ये अलमिया बन चुका है कि यहाँ काम शुरू किया तो जाता है मगर फ़ोटो सेशन होते हैं, तख्तियाँ लगती हैं, काम मुकम्मल नहीं किए जाते हैं। और अगर खुदा करके कोई मटेरियल डाला भी जाए तो वो इतना हल्का और नाक़िस होता है कि पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाता। ये पैसा किसका है? ये किसी वज़ीर अफसर का पैसा नहीं है, ये इस गरीब आवाम का टैक्स का पैसा है जो पेट्रोल पर, बिजली पर, आटे और चीनी पर टैक्स देते हैं। तो फिर ये पैसा कहाँ जाता है? क्यों बार बार और हर बार नाक़िस मटेरियल लगाकर करोड़ों रुपए हज़म कर लिए जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों सैकड़ों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं।
اب میں بات کروں گا یہاں رچنا ٹاؤن کی عوام سے. میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، اداروں کو تو ہم گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، سیاستدانوں کو تو ہم کوستے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود کب جاگیں گے؟ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس نظام کا حصہ ہیں، جب تک ہم اپنے حق کے لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کو متحد ہونا ہوگا، اٹھنا ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. آپ کو حکمرانوں کے، یہ گلشن سردار ہے یہ سوسائٹی، میں واپسی پہ یہاں پہ رکتا ہوں، آپ کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زندگی گزارنی ہے، اگر آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، کوئی بھی آپ کو آپ کا حق گھر بیٹھے نہیں دے گا. ہم ایسے نظام کا حصہ ہیں، اور یہ ایسے گندا نظام ہے یہ کہ غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن جب آپ متحد ہو کر نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جو کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن پھر ہی آپ کو شاید کوئی تھوڑی بہت آپ کی سنوائی ہوگی. جب الیکشن کا وقت آتا ہے، جب یہی حکمران یا کوئی اور لیڈر بھی آپ کے پاس ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگنے آتا ہے، جب آپ کو بریانی کی پلیٹیں یا جھوٹے وعدے بیچنے آتے ہیں، تو آپ ان کے گریبان پکڑ کر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ صاحب پچھلے 12 سال سے ہمارا یہ کالج کا روڈ ٹوٹا ہوا ہے، پہلے اس کا حساب دو، پھر ووٹ کی بات ہوگی. آپ نے یہ جو کام کیے، جو نہیں کیے، کچی نالیاں، ٹوٹے سیوریج کا نظام اور ٹوٹی سڑکیں، اور یہاں سے بارش کے دنوں میں جو حالات ہوتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جب تک آپ نہیں پوچھیں گے، آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. میں اس ویڈیو کے توسل سے پاکستانی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را آج متحد ہو کر اپنے علاقے کے لوگ جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے اپنے لیے آواز بلند کریں. سوشل میڈیا بیسٹ پلیٹ فارم ہے، اپنے حق کی آواز سوشل میڈیا پر ڈالیں. اور حکومت پنجاب، میڈم سی ایم پنجاب صاحبہ سے ریکویسٹ کریں اور بار بار کریں، کبھی نہ کبھی تو آپ کی آواز ٹکرائے گی نا حکومت کے ایوانوں تک. اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا ہے. ہم نسل در نسل غلاموں کی طرح ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں، ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں، اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال اسی مٹی اور دھول میں رکشوں کے جھٹکے کھاتے ہیں. ہماری گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، ہمارے مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں. خدا کے لیے جاگو، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو. یہ گلشن سردار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. میں یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے آنر سے بھی بات کرنا چاہوں گا. خدا را، آپ کی سوسائٹی ہے، کم از کم آپ ہی روڈ بنوا دیجئے، کیا جائے گا یار. کبھی آپ وزٹ کر کے دیکھیں، اور میں حیران ہوں کہ 15-16 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ روڈ اس حال میں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ رانا تنویر صاحب کا حلقہ. اور یہ لوگ صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن حلقے کا کام کروانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. کیا یہ بنیادی حق نہیں ہے یہاں پہ رہنے والوں کا؟ کیا ان کو یہ فیسلٹی نہیں دینی چاہیے کہ روڈ بنا دی جائے اور وہ عزت کے ساتھ وہ یہاں سے گزر کر گھروں کی جانب، بازار کی جانب جا سکتے؟ خدارا جاگو اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، یہ سیاستدان ایسے ہی محلوں میں رہیں گے اور آپ ایسے ہی گڑھوں میں جیتے رہیں گے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور ایل ڈی اے یا ٹی ایم میں، جس کے انڈر بھی حلقہ ہے، اور رچنا ٹاؤن کے مقامی انتظامیہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے ستھرا پنجاب اور ترقیاتی منصوبوں کے نقشے میں رچنا ٹاؤن اور یہ کالج روڈ نہیں ہے؟ کیا یہاں انسان نہیں رہتے؟ کیا یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ اگر لاہور کے پوش علاقوں میں راتوں رات سڑکیں بن سکتی ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ کیوں آپ نے اس علاقے کو، کالج روڈ کو تقریباً 14-15 سالوں سے لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ ناظرین، میں نے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس پورے ویلاگ کے اندر آپ کو دکھایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح یہاں سے گھڑوں میں سے گزر کے جا رہے ہیں. شاید آپ کو ویڈیو کے اندر اس طرح گھڑے محسوس نہیں ہو رہے روڈ کے اوپر، لیکن جب آپ بائک پہ یہاں پہ گزرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو آپ کی پسلیاں بتاتی ہیں آپ کو، آپ کی بائک کی آوازیں بتاتی ہیں آپ کو کہ آپ کسی غلط جگہ پہ آ چکے ہیں، شاید مجھے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. میرا کام تھا اداروں کی سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنا اور آپ کو بیدار کرنا. اب یہ ویڈیو آپ کی امانت ہے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں
کہ رانا تنویر صاحب کے ڈرائنگ روم تک پہنچے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچے، اور جب تک اس سڑک کا کام دوبارہ شروع ہو کر مکمل نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے لیڈروں سے سوال کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں نے محنت کی ہے، ایفرٹ کی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وزٹ کروں گا، اور صرف یہی ایریا نہیں، میں نے لاہور کے اور بہت سارے ایریاز کو وزٹ کیا ہے اور اپنی پرابلمس کو حکومت کے ایوانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے کہیں سے فون آ جاتا ہے سجاد بھائی نہ کیا کریں، ہمارے اس طرح ہمارے لیے آواز بلند نہ کیا کریں، ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اور بھائی ہمارے لیے جو مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے مسئلے نہیں ہیں کیا؟ میں آپ سب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں بات کر رہا ہوں کہ خدارا عوام کا احساس کیجئے، عوام کا خیال کیجئے۔ اگر آپ اپنے حلقے کی عوام کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر عوام کو کوئی دوسرا بندہ یہاں سے منتخب کرنا پڑے گا جس پہ عوام ٹرسٹ کرتی ہے، شاید اس کو لانا پڑے۔ چاہے ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ من چاہا انسان ہم اپنا کھڑا کر کے اس کو ووٹ دے کے آگے لے کے آئیں، چاہے حکومت نے یا اکثر پاکستان میں ڈنڈے کی زور پر ووٹ دے کے بندوں کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کو جتوا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی عوام سے کہنا چاہوں گا، اپنے حق کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور آنے والی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش، ہمت اور محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنے سیاستدانوں سے پوچھنا ہوگا کہ آپ ہمیں ہمارا بنیادی حق کیوں نہیں دیتے ہیں۔ یار یہ گلیاں محلے، نالیاں کچی، سیوریج کے پائپ ٹوٹے اور گلیوں میں گڑھے اور کھڈے بنے ہوئے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ عوام کے مانگنے کا حق ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو ان کو ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کو صرف یہ رکھتے ہیں اسی لیول پہ۔ تو بڑی بات نہ کریں، بڑی ڈیمانڈ نہ کریں، آ جا کے کیا ہے کہ ہماری گلی بنا دو بس، اور وہ بھی نہیں بنانی، ہماری ذہنوں کو اور ہماری سوچوں کو یہاں تک محدود رکھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کوئی چھوٹی سی گلی نالی بنا دیتا ہے ہم ساری زندگی اسے گنگاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ بار کیف آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا اظہار کیجیے۔